زندگی کی ہر صبح ایک امتحان ہے، کبھی خوشی کے روپ میں، کبھی غم کے لباس میں۔ ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کا ایک پیغام ہے، کیا تو میرے لیے صبر کرے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف تسلی نہیں، یہ زندگی کا راستہ ہے۔ جب دنیا چھین لیتی ہے آرام اور آپ بس رک کر اللہ سے کہہ دیتے ہیں، مجھے تیری رضا منظور ہے یا رب، تو سمجھ لیجئے آپ صبر کے مقام پر ہیں۔ صبر کا مطلب صرف آنسوؤں کو روک لینا نہیں ہوتا۔ صبر کا مطلب ہے جب زندگی ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے الجھن نہیں، جب دل چھل جائے تب بھی زباں پر شکوہ نہیں، جب دعا میں انتظار لمبا ہو جائے تب بھی یقین میں کمی نہ آئے۔ صبر ایک ایسا جذبہ ہے، صبر ایک عبادت ہے، صبر ایک قربانی ہے۔ قرآن کی روشنی میں صبر، اللہ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بنا حساب کے دیا جائے گا۔ سوچئے اللہ کے کرم کا اسکیل یہ ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ اللہ خود طے کرتا ہے۔ آج اگر آپ تنہا ہیں، اگر راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، اگر دل کسی کو یاد کر کے رو دیتا ہے، اگر مشکل وقت میں تنہا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کے قریب ہو گیا ہے، کیونکہ صبر کرنا اللہ کو پسند ہے، اور جسے اللہ پسند کرے اس کی زندگی میں چھوٹی درد میں بھی معنی رکھتی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں، لیکن یہی تو عبادت کا اصل چہرہ ہے۔ جب لوگ تم سے منہ موڑ لیں، تم صبر کرو۔ جب دعاؤں کا جواب نہ آئے، تم صبر کرو۔ جب زندگی تم سے پوچھے، کیا اب بھی یقین ہے، تم کہنا، ہاں، اللہ پر یقین ہے۔ صبر وہ بنیاد ہے جو انسان کو پتھر کی طرح مضبوط بناتی ہے۔ اگر ہر وقت ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہوتی تو صبر کا کیا مقام رہتا؟ اللہ کا وعدہ ہے اور تمہارے رب کا وعدہ ہے، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کر لو تو ان کا چال تم پر کچھ بھی اثر نہیں کرے گی۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، صبر تو محبت ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ ہر وقت کہتے رہو، بس اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آج اپنی زندگی میں جو کچھ مشکل چل رہا ہے اس پر غور کرو، اور پھر آنکھوں سے آنسو پوچھ کر کہہ دو، یا اللہ، سب کچھ تیرا ہے اور میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ جو تو کرے گا بہترین کرے گا، اور میں صبر کروں گا صرف تیرے لیے۔ اور ایک دن جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے، وہی صبر میرا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا۔ صبر ایک ایسا نور ہے جو صرف انہی دلوں میں جلتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ دنیا کے اس سفر میں ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ کسی کا امتحان مال سے ہوتا ہے، کسی کا اولاد سے، کسی کا صحت سے، اور کسی کا تنہائی سے، مگر ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے، کیا تم میرے لیے صبر کرو گے؟ اور بے شک ہم تمہیں تھوڑا ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کا نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ صبر صرف تکلیف برداشت کرنا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ ہر مصیبت میں ایک مخفی رحمت ہوتی ہے،
لیکن اس رحمت تک صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ درد سے بھری راتوں میں جب ہر چیز بیکار اور تنہا لگتی ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہر آنسو جو تم چپکے سے بہا دیتے ہو، ہر دعا جو تم دل سے مانگتے ہو، وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ کبھی کسی بندے کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ سوچیے، کیا یہ کم بات ہے کہ اللہ خود ساتھ ہونے کا وعدہ کر رہا ہے؟ دنیا کے رشتے ٹوٹ جائیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں، لیکن اگر اللہ ساتھ ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے صرف دنیا میں سکون نہیں بلکہ آخرت میں کمال کے درجات ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ جو تم صبر کے ساتھ گزارتے ہو، تم اپنے لیے جنت کے قدم جما رہے ہو۔ شاید دنیا تمہارے صبر کو نہ سمجھے، مگر اللہ ہر پل کا حساب رکھتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں جب کبھی تمہارا دل ٹوٹ جائے، جب کبھی تم تھک جاؤ، جب کبھی تمہیں لگے کہ اب ہمت نہیں رہی، تو بس ایک بار سجدے میں گر کر کہنا، یا اللہ مجھے صبر دے اس چیز پر جو میری طاقت سے باہر ہے، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اللہ تمہیں وہاں سے نکالے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تمہاری راہیں ایسے آسان کرے گا، تمہارے درد میں سکون ڈالے گا اور تمہارے صبر کو تمہاری طاقت بنا دے گا۔ آخر میں یاد رکھنا، جس نے دنیا میں صبر کیا اس کا حساب بغیر حساب کے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صبر کی روشنی میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔